میں فون کر رہی تھی اور تمہارا فون آف تھا، کہاں تھے؟ تم نے کیوں کیا فون آف؟ اجالا نے بامشکل اس کے پانی پینے کا انتظار کیا تھا۔ واصف کی آنکھیں سکڑیں جو اکثر ایسے وقت میں سکڑ جایا کرتی تھیں۔ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اجالا نے سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل کو اس کے سامنے آن کیا۔ بیٹری تو ہے، 2 پوائنٹس ہیں ابھی۔ پتہ نہیں ایسے ہی رکھے رکھے بند ہو گیا۔ میں سمجھا بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ نیا موبائل ہے اور رکھے رکھے بند ہو گیا۔ کیا معلوم کیسے ہوا؟ وہ چڑ گیا۔ جب معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ سالن بن چکا ہے، میں روٹی بنا کر کھانا لگا دوں گی۔ کیا مطلب؟ واصف نے بیچارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی تھک گئی ہوں کام سمیٹ سمیٹ کر۔ مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ تم اتنی دیر سے آئے ہو، تمہارا انتظار کرتے کرتے پریشان الگ ہو گئی تھی۔ اب تمہیں سچ بتا تو دیا ہے، کھانا لگا دو یار۔ کہا تو ہے آف ہو گیا تھا۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ ہر بار گھر آتے ہی سوال سوال تکرار۔ ہر بار؟ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں، ہر بار تم ایک سوال کرتی ہو، ایک بات کو اتنا کھینچتی ہو اور پھر میرا یقین بھی نہیں کرتی۔ تم مجھے یقین دلاؤ نا، جو کچھ تم نے بتایا اس پر یقین نہیں آیا۔ جب آ جائے گا تو کر لوں گی۔ کب آئے گا یقین؟ ہمیشہ سچ بات پر آتا ہے۔ تو میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ معلوم نہیں، خود سے پوچھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ کیا تم کبھی کسی بات کو بغیر بحث کیے جانے نہیں دے سکتی ہو؟ اسے ویسے نہیں مان سکتی جیسے میں بتاتا ہوں؟ شاید کبھی ایسا کر لوں، لیکن آج نہیں۔ وہ اسی انداز سے، جس انداز سے بات منواتی تھی، مانتی نہیں تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے موبائل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کھانا دو مجھے، ورنہ میں بھوکا سو جاؤں گا۔ ایک اور جھوٹ۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب یاد ہے۔ ہاں یاد ہے، سب یاد ہے۔ میں نے خود کیا تھا آف۔ پھر وہ اسے گھورنے لگی۔ پھر یہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بس کر دیا، میری مرضی، میرا دل کر رہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں تمہاری بیوی، تمہارے 2 بچے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں گر سکتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے جل سکتا ہے، تمہارے کپڑے دھوتے ہوئے مجھے کرنٹ لگ سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو میں مر بھی سکتی ہوں۔ دیکھا، اپنے مطلب کے رنگ دینا تو کتنا اچھی طرح سے جانتی ہو۔ صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ہاں کیا تھا آف، اور دیکھو کیا کیا کہہ رہی ہو۔ ایک تو سچ بولا، اور تو یہ سچ پہلے کیوں نہیں بولا جو بچنے کے لیے تم اب کر رہے ہو؟ یہ ڈرامہ ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، تم سے گپے لگانے کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ تم روزانہ مجھے فون کرتی ہو، کیا وہ ایمرجنسی ہونے پر کرتی ہو؟ روزانہ ایمرجنسی نہیں ہوتی، کبھی تو ہو سکتی ہے نا؟ کیا ایمرجنسی تھی آج؟ اس نے تحمل سے پوچھا، جس پر وہ اور چڑھ گئی۔ تھی نہیں، ہو سکتی تھی۔ اسے اور غصہ آ گیا اس کے انداز پر۔ تھی تو نہیں نا؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ نہ تم گری، نہ تم جلی، نہ تمہیں کرنٹ لگا۔ اپنی غلطی مت ماننا، میرا مذاق بنا لو۔ پہلے تمہاری غلطی پر کس کا خون کر دیا ہے میں نے؟ اسے غصہ آ گیا تو وہ جو کھڑی تھی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور منہ پھلائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا، اور وہ اس سے ناراض بھی ہے۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ اس کے مسلسل اس طرح دیکھتے رہنے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اجالا نے آنکھوں کے زاویے کو ایسے بدلا جیسے سنا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آفس میں ایک کلائنٹ کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی، پھر گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ جیسے تیسے اسے ٹھیک کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری کال آئے گی، میں نے پہلے ہی فون آف کر دیا۔ میں اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے بھی نہیں؟ نہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ فون خود بند ہو گیا؟ اگر میں کہتا میں نے خود کیا تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی۔ سوچا تھا ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ تم تو اچھا خاصا شک کرتی ہو مجھ پر۔ میں نے کب تم پر شک کیا؟ کب نہیں کیا؟ دن میں 100 بار بیل کرتی ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا فون بزی تو نہیں۔ اس نے خفا ہو کر منہ بنایا۔ فون بزی ہے یا نہیں یہ نہیں چیک کرتی، تمہارا دل چیک کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تک تمہیں میرے دل پر یقین نہیں آیا؟ وہ خفا ہو گیا، اور وہ اسے خفا ہی چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں واصف بھی وہیں تھا۔ میں تمہارے لیے اتنی مشقت کرتا ہوں، میرا شکریہ ادا کرو۔ اس کے عین پیچھے کرسی پر بیٹھے وہ اس کی کمر پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ شادی کی بات سے یہ اس کا پسندیدہ کام رہا تھا۔
تم بھی میرا شکریہ ادا کرو۔ میں تمہارے گھر اور بچوں کے 1000 کام روزانہ کرتی ہوں، اور مجھے تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں ملتی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ لیکن میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم شک بھی کرتی ہو مجھ پر۔ مجھے جھوٹا فریبی کہتی ہو۔ میں کہتی بھی ہوں اور ثابت بھی کرتی ہوں کہ تم جھوٹے فریبی ہو۔ میرے پاس شک کرنے کی وجہ ہوتی ہے، جبکہ تمہارے پاس نہیں ہوتی۔ میکے کی تقریبات میں تم کیسے اپنے چھوٹے بڑے کزن سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، کیسے ان کی گردنیں دبوچتی ہو۔ تمہارے ہی خاندان کے دور نزدیک کے لوگ تمہیں شک کی نظروں سے گھورتے ہیں۔ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں۔ تم بھی ڈھونڈ لیا کرو۔ روٹی بنا کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کر لیا کرو سوال جواب۔ کر لیتا اگر وہ سب شکوک میری محبت کے قد سے بڑے ہوتے۔ تمہاری محبت کا قد بڑا نہیں ہے۔ میری اپنی ذات کا یقین تمہیں کوئی شک نہیں کرنے دیتا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی خواب میں بھی تمہیں فریب نہیں دے سکتی۔ میری ذات کو لے کر تمہاری ذات میں کوئی الجھاؤ نہیں، کیونکہ میں نے الجھاؤ بننے ہی نہیں دیا۔ اس الجھاؤ کو اپنے اندر سے کاٹ کر ہمیشہ کے لیے پھینک دیا ہے۔ تو تمہارے خیال میں میرے اندر الجھاؤ ہے جو تمہیں الجھا دیتا ہے؟ کچھ تو ہے، اس نے اسے کہا، جیسے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی سب تمہاری ہی خوبی ہے اور میری محبت کا تو کمال ہی نہیں۔ وہ ایسے سر ہلانے لگی جیسے وہ اس کی باتوں پر ہلایا کرتی تھی، تب سے جب وہ اسے یونیورسٹی میں کہا کرتا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ہنسی رو کے سر ہلایا کرتی تھی۔ چہرے پر وہی تاثر ہوتا تھا جو ایک نادان کی بات سن کر کسی بزرگ کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ شروع میں واصف کے لیے یہ صرف اس کی ایک ادا تھی، پھر جیسے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گیا۔ پہلے وہ اسے لڑتا جھگڑتا تھا، اسے قائل کرتا تھا، ناراض بھی ہو جاتا تھا، پھر وہ اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ تمہیں مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے نا؟ شاید تمہیں چڑھاتے ہوئے میں اپنے شکوک کا اظہار کر جاتی ہوں، اس نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ کیسے شکوک، جب میں نے تم سے اپنا کیا ہر وعدہ پورا کیا ہے؟ واصف نے کھانا ختم کر کے اپنی اور اس کی پلیٹ اٹھائی اور انہیں دھونے لگا۔ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آفس سے سیدھا گھر آتا ہوں، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، تمہاری الٹی سیدھی باتوں کا جواب دیتا ہوں اور انہیں برداشت کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ رہتا ہے۔ کچن کی سلیب صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکنے لگے۔ صرف میرے ہی رہنے کا۔ وہ دل کھول کر ہنسا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے یقین کیوں نہیں آتا۔ گزرے وقت کا حساب کتاب کر کے مجھ پر یقین کر لو، لیکن میں تو آنے والے وقت کا حساب کتاب کرتی ہوں۔ اور پھر دل کھول کر ہنسا۔ ان کی ایسی تکراریں ہزاروں بار ہوتی تھیں، ان کی پہلی ملاقات سے، محبت کے پہلے اظہار سے، اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے پہلے دن سے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گول گول گھمانے لگا، ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ ایک روز وہ رات گئے ایسے کسی کزن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس کے بار بار فون پر وہ صرف یہی کہتا رہا کہ وہ بس گھر آ ہی رہا ہے، اور وہ 5 گھنٹے بعد آیا۔ اس کے 2-3 بار مزید فون کرنے پر وہ مزید غصے میں آ گیا کہ آ رہا ہوں نا یار، کہا تو ہے۔ اس کے انداز نے اجالا کا خون جلا دیا۔ 5 گھنٹوں میں تمہیں 5 منٹ نہیں ملے کہ تم اطمینان سے مجھے فون کر کے بتا دو کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کب تک آ جاؤ گے۔ اس کا کزن فیصل جا چکا تھا اور اب وہ عین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر میں فون نہیں بھی کرتی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کرو اور مجھے بتاؤ۔ 1,00,000 دفعہ میں نے فون چیک کیا، ہاتھ میں فون لیے میرا جسم شل ہو گیا، اور تم اپنے کزن کو شاپنگ کرواتے رہے۔ تم گاڑی میں بیٹھ کر کسی دکان کے کونے میں کھڑے ہو کر مجھے اطمینان سے ساری بات نہیں بتا سکتے تھے؟ بیوی ہوں تمہاری۔ اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، وہ سوئی ہوگی یا نہیں، تمہیں پرواہ نہیں۔ فیصل کے پاس وقت کم تھا، اسے واپس دوسرے شہر جانا تھا۔ یقین کرو اتنی بری طرح سے ہم الجھ گئے، خریداری میں سب کا خیال ہی نہیں رہا۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم کتنے مصروف تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالنا کیا مشکل تھا؟ ہاں مشکل تھا، اس نے صاف کہا۔ اس بات سے اجالا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بیوی سے بات کے لیے وقت نہیں، وہ رونے لگی۔ یہی تو بات ہے یار، تمہیں ایک بات یوں ہی کہہ دو تم اسے سچ جان لیتی ہو۔ اس کے روتے اس نے بچوں کی طرح اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ اکثر باتوں کے وہ مطلب نہیں ہوتے جو نکالے جاتے ہیں، میں وہی مطلب نکالتی ہوں جو تمہاری باتوں میں ہوتا ہے۔ رات کے 1 بجے تم گھر واپس آ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے کچھ پوچھوں بھی نہیں۔ خود کو اس سے آزاد کروا کر وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے پرواہ نہیں،
تم ناراض ہو؟ اس نے انگلی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رات گئے تک وہ اسے مناتا رہا۔ وہ اسے منا کر تھکتا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے ہی اس کا پسندیدہ کام رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار ناراض ہوتی، بات کتنی ہی معمولی ہوتی، مانتی وہ اپنی مرضی سے ہی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو ناراض ہو کر؟ وہ اکثر اس کے بار بار ناراض ہونے پر بار بار پوچھتا۔ تم نہیں تھکتے مجھے منا کر؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا ناراض ہونا، بات بات پر لڑنا، ہزاروں بار سوال کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں صرف میری باتیں ہی لگتی ہیں۔ صرف باتیں؟ میرے پاس اتنا دماغ ہے کہ یہ سب سوچوں، لیکن تمہارا دماغ بہت گہرا ہے۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں بچے سو چکے تھے اور وہ دونوں لان کی طرف سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ اب وہ اس کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو میسج کیا اور سینٹ ایٹمز اور ان باکس میں سے میسج ڈیلیٹ کر دیے۔ باقی میسج رہنے دیے۔ تم نے وہی میسج کیوں ڈیلیٹ کیا؟ کون سا میسج؟ نہیں یاد۔ اداکاری مت کرو پلیز یار، کر دیا ہوگا ڈیلیٹ، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ یہی میں سوچ رہی تھی کہ اس میسج میں ایسا کیا تھا کہ خاص طور پر ڈیلیٹ کیا گیا تاکہ میں نہ پڑھ سکوں۔ دراصل تم نے میسج تو ڈیلیٹ کر دیا مگر ڈیلیوری رپورٹ ڈیلیٹ نہیں کی۔ واصف ایسا تھا جیسے پکڑا گیا ہو۔ اجالا کا منہ اتر گیا۔ اسے توقع تھی کہ واصف سچ بولے گا اور ان کی 1000 لڑائیاں صرف اسی ایک بات پر ہوتی تھی کہ وہ اسے پہلی بار پوچھنے پر ہی حقیقت کیوں نہیں بتاتا۔ یار سائمہ کا میسج تھا۔ واصف اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کا ہیلو کا میسج آیا تھا، میں نے بھی حال چال پوچھ لیا، پھر میسج ڈیلیٹ کر دیے، سوچا تم موبائل دیکھو گی تو پھر پوچھو گی، اور سائمہ ویسے ہی تمہیں زہر لگتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ تم اس وقت تک حقیقت نہیں بتاتے جب تک میں ثبوت پیش نہ کروں، پھر تم ساری کہانی سناتے ہو۔ یہ غلط بات ہے، ہر بار تو تم ثبوت پیش نہیں کرتی، میں خود ہی مان جاتا ہوں، تم مانتے نہیں ہو، میں منواتی ہوں۔ رات کے 11 بجنے والے ہیں، تمہارا پھر سے ناراض ہونے کا ارادہ ہے؟ پھر سے اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی اس وقت سونے کا ارادہ ہے کیا؟ تم کبھی مجھے نہیں سمجھو گے۔ اجالا کا منہ پھول گیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی کی طرح بن جاتی تھی، ایسی بچی جس کا سرپرست ہر حال میں اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ عورت تھی اور اسے لاڈ اٹھوانا بے حد پسند تھا۔ جب ہر بار اسے منایا جاتا تو اس کا رتبہ اور بلند ہو جاتا۔ واصف چڑھتا تو وہ اور بھی چڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ یہ صرف واصف کا ہی حق ہے، واصف غصہ کرتا تو وہ بھی کر لیتی۔ دونوں لڑنے پر آتے تو جی جان لگا کر لڑتے تھے۔ یعنی تم دونوں کا ابھی بھی یونیورسٹی والا ہی حال ہے؟ سویرا نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ ہنسا کرتی تھی اجالا کے لمبے چوڑے قصوں پر۔ وہ دونوں ہم نام تھیں، ہم خیال تھیں اور ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں۔ کامران تو مجھ پر چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ کیوں کرتا ہے ایسے؟ پتہ نہیں، خیال بھی بہت رکھتا ہے، بس اپنے آگے بولنے نہیں دیتا، کہتا ہے گھر میں راج کرو، بس سوال جواب نہ کرو، کہاں جا رہے ہو، کب آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، غلطی سے پوچھ بھی لوں تو میری شامت آ جاتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ تمہیں اس پر شک ہے کیا؟ کوئی اور بات یا کسی اور کے ہونے کی نہیں ہے اجالا، بات صرف اتنی ہے کہ ہماری زندگی میں محبت صرف اچھا اور صرف میرے اچھا رہنے پر رہے گی۔ میری فرما برداری میری محبت ہے بس۔ شادی سے پہلے ہر اچھی بری بات تھی ہم دونوں میں، شادی کے بعد اسے میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں چاہیے، اسے سب کچھ اپنی پسند کا چاہیے۔ مجھے گھر میں سب کچھ ملتا ہے، صرف میکے جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کو، لیکن میں اسے بلا ضرورت فون نہیں کر سکتی۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار فون کر کے اسے گھر آنے کے لیے کہوں، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مل کر لنچ کریں، اور تم ایسا نہیں کر سکتی؟ اجالا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اماں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک عورت میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور گالی نہ کھائے، اور اگر گالی سنے تو برداشت نہ کرے، اور میں نے برداشت کر لیا ہے کیونکہ میں گالی نہیں سن سکتی، اور برداشت اس لیے کر لیا کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سویرا اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ سویرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی نادان بچے کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت کے نام پر جو کھیل کھیلا تھا اب ختم، اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی ہیں تو
کیا میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی؟ کہاں چلی گئی تم دونوں کی محبت؟ شاید کہیں چلی گئی ہے۔ اجالا محبت یک طرفہ ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اور بیوی کی محبت تو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ رات گئے تک سویرا کے الفاظ اجالا کے ذہن میں گھومتے رہے۔ عورت میں تمہاری پسندیدہ خوبی کون سی ہے؟ واصف فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے ٹی وی آف کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ یہی کہ وہ دوبارہ سے ٹی وی آن کر دے۔ اپنی بیوی سے باتیں کرو، اسے دیکھو، ٹی وی میں کیا رکھا ہے؟ اس کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ اکثر ایسے ہی سوال کر کے اسے الجھا دیا کرتی۔ کیا عورت میں خوبی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے عورت کا عورت ہونا ہی خوبی ہے، بس۔ کیا مطلب؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں؟ ویسے دم بھرتے پھرتے ہو میرا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہاں کہتا ہوں، اور میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اور بس تمہاری خامیاں بھی میرے لیے خوبیاں ہی ہیں۔ عورت میں بس یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اسے باہر آنا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ باقی بچے، کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے ہزار کام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ یہ سب تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ بس وہ اٹلاتے پھرے شوہر کے آگے پیچھے، اور وہ ہنسنے لگا۔ دیکھا تم کتنا چڑھتی ہو، پھر کہتی ہو کہ میں سچ نہیں بولتا، یعنی کہ میں تمہیں بھا گئی ہوں، اس لیے ہمارا یہ رشتہ قائم ہے۔ میری خامیاں خامیاں نہیں، خوبیاں خوبیاں نہیں۔ اتنی گہرائی میں تم جاتی ہو، میں نہیں جا سکتا۔ واصف نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جن سے محبت کی جاتی ہے وہ دیوتا بن جاتے ہیں، پھر تم جانتی ہو کہ دیوتاؤں کی صرف پوجا ہی کی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ واصف سے پوچھنا تھا کہ اس دیوتا کی پوجا کب تک کی جائے۔ سویرا سنجیدہ ہو گئی، جیسے کہ وہ اب اکثر سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اجالا، مجھے لگتا ہے واصف نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ دیکھو نا، جو عورتیں چال باز، دو نمبر اور بدنیت ہوتی ہیں، انہیں بھی تو یہ مرد ہی بساتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دلوں کو رام کر لیتی ہیں۔ سویرا کو اللہ حافظ کہہ کر وہ واصف کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آج کل وہ پہلے سے کئی زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ آفس میں بہت سے لوگوں کو تقرر کیا گیا تھا اور وہ پرانے ورکرز کے ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ کسی نئی پروڈکٹ کی لانچنگ کی وجہ سے سارے سٹاف کو رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اجالا نے کافی شکوہ کیا اس کی بدلی ہوئی روٹین کا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد لان میں بیٹھ کر وہ 1 گھنٹہ باتیں کرتے تھے۔ اب وہ آتا ہی اتنا لیٹ تھا کہ کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ پھر جیسے اس نے سمجھوتا کر لیا، اب وہ شکایت بھی نہیں کرتا تھا اجالا سے، اور نہ ہی اس کے چہرے پر وہ تھکن نظر آتی تھی جو شروع میں آیا کرتی تھی۔ کب تک تمہاری یہ روٹین رہے گی؟ اس نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ نوالا چباتے رہنے کے بہت دیر بعد اس نے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جواب دینے پر اتنا وقفہ؟ اجالا کو بہت کھلا۔ تو پتہ ہوگا، اجالا نے خفگی سے کہا۔ واصف نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کھانا کھانے لگا، اور کھانا ہی کھاتا رہا۔ اجالا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تھا کہ اجالا نے اگلا سوال نہیں پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ واصف کہیں اور وقت گزار رہا ہے؟ وہ سویرا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہوتا تو وہ آفس میں ہی ہے، آفس سے معلوم کیا ہے میں نے۔ کام بھی نئے پروڈکٹ پر ہی کر رہے ہیں۔ رات گئے تک زیادہ تر سٹاف وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر سویرا نے پوچھا۔ تو پھر اجالا نے خود سے ہی کہا، اب کچھ بھی ویسا نہیں۔ کچھ دن پہلے اس کا موبائل میرے پاس تھا، اس نے کال کرنے کے لیے میرے ہاتھ سے لیا۔ واصف کا کہنا ہے کہ اس نے صرف لیا تھا، اور مجھے جانے کیوں یقین ہے کہ اس نے چھینا تھا۔ تمہارا وہم ہے۔ تم جانتی ہو کہ واصف کتنا اچھا ہے۔ ہاں اچھا تو ہے۔ وہ خود الجھ گئی۔ واصف نے اسے گول گول گھمانا بھی چھوڑ دیا تھا اور پانی کے چھینٹے مارنا بھی۔ وہ اسے بار بار فون کرتی، وہ اسے آرام سے بتا دیتا کہ کب تک وہ گھر آ جائے گا، اور وہ اس وقت گھر آ بھی جاتا۔ لیکن ایک رات تو اجالا کے لیے حد ہی ہو گئی۔ جب وہ رات کے 2 بجے گھر آیا، 3 گھنٹے سے وہ اسے مسلسل فون کر رہی تھی اور اس کا فون آف تھا۔ کہاں تھے تم؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ اس پر پھٹ پڑی۔ میں تھکا ہوا ہوں، سونے جا رہا ہوں، تم اپنی یہ پڑتال صبح کر لینا۔ اس نے اس کے بولنے سے پہلے ہی سختی سے کہا۔ میں بھی تھکی ہوئی ہوں، مجھے بھی سونا ہے۔ تمہارا فون آف تھا، 12 بجے آفس بھی بند ہو چکا تھا، تم کہاں تھے 2 گھنٹے؟ وہ جیسے اسے سنے بغیر کہیں اور ہی گم تھا۔ تم سے بات کیے بغیر نہ میں خود سوں گی اور نہ تمہیں سونے دوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل آفس میں؟ تمہارا آفس بند ہو چکا تھا، واپس تم اب آ رہے ہو۔ کہاں تھے تم اور کہاں رہتے ہو؟ وہ غصے میں تیز تیز بول رہی تھی۔
اور یہ فون دو مجھے اپنا، میں دیکھوں کہ یہ آف کیسے ہو گیا۔ وہ فون پکڑنے اس کے ہاتھ کی طرف آئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ واصف نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا۔ اور بند ہی رکھو۔ واصف نے دوسری بار بھی اسے سختی سے کہا، جیسے اسے للکارا ہو، جیسے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا ہو۔ بکواس؟ اجالا بھی اسی کی طرح دھاڑی۔ ہاں، جو اب میں نہیں سنوں گا۔ اجالا نے اس کی آنکھوں میں آئی سختی کو دیکھا، اجنبیت کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موجود کچھ نئے رنگوں کو پہچانا۔ اس کا وہ کھٹکا جو اس کے اپنے اندر واصف کو لے کر رہتا تھا، اسے اس کی آنکھوں میں صاف نظر آنے لگا۔ میرے سامنے ایک لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ واصف نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ وہ اب اس کا ایک لفظ، ایک سوال برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی تکرار، کوئی جواز وہ اب نہیں سنے گا۔ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اب برداشت نہیں کرے گا۔ واصف؟ اجالا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور یک اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، لیکن واصف نے جیسے نہ اس کی آواز سنی اور نہ ہی اس کے آنسو دیکھے۔ وہ روم میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ بے آواز روتے ہوئے اجالا کو گمان سا ہوا کہ واصف سیٹی بجا رہا ہے۔ اجالا، تم تو اتنی نڈر ہو، تم تو کبھی جھکی ہی نہیں۔ پھر اس رات تم نے واصف کو بنا کچھ بتائے سونے کیسے دیا؟ سویرا نے بامشکل اسے چپ کروایا تھا۔ مجھے اسی رات اسی وقت یہ معلوم ہوا سویرا کہ میں واصف کے بل بوتے پر ہی نڈر تھی، ورنہ میں تو اس رات اس کی چنگھاڑ سن کر ہی سمجھ گئی تھی کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ ہمت کر کے میں اس کے آفس گئی۔ رات گئے آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں واصف کو کال کرتی رہی تھی، لیکن واصف نے میری کال ریسیو بھی نہیں کی۔ پھر واصف کے کیبن میں نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ واصف کے قریبی موبائل رکھا تھا۔ واصف نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا، مگر اس کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی آنکھوں میں دیدہ دلیری تھی۔ ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ کون تھی وہ؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی۔ اجالا نے اپنے گیلے گال رگڑے۔ 7-8 ماہ میں ہی اتنا کچھ بدل گیا۔ تمہیں وہیں واصف سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیسے کرتی؟ مجھے واصف سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر؟ سویرا حیران ہوئی۔ ہاں۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے، کیونکہ اب وہ واصف نہیں، صرف میرا شوہر ہے۔ محبت کا جو کھیل وہ کھیل رہا تھا، اب شاید وہ ختم۔ اجالا نے اسی کی الفاظ میں اسے سمجھا دیا۔ شاید مرد کبھی ایک عورت سے دل نہیں بھر سکتا۔ اس کو صرف وفادار بیوی چاہیے ہوتی ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔